میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس میں تنویر کاظمی۔ سبق نمبر 41، والدین، ماں اور باپ۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 83۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہنا، تو چند آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے منہ پھیر کر پلٹ گئے۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 180۔ تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے تو اگر وہ کچھ مال چھوڑ جانے والا ہو تو ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق وصیت کر جائے۔ اللہ سے ڈرنے والوں پر یہ ایک حق ہے۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 215۔ اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کس طرح کا مال خرچ کریں۔ کہہ دو کہ جو چاہو خرچ کرو، لیکن جو مال خرچ کرنا چاہو وہ درجہ بدرجہ اہل استحقاق یعنی ماں باپ کو، قریب کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور محتاجوں کو، مسافروں کو، سب کو دو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ البقرہ سورہ 2 آیت نمبر 233۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمہ ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے۔ اس طرح نفقہ بچے کے وارث کے ذمہ ہے، اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلح سے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ النساء سورہ 4 آیت نمبر 1۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک ہی نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ النساء سورہ 4 آیت نمبر 7۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ النساء سورہ 4 آیت نمبر 11۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی 2 یا 2 سے زیادہ تو کل ترکے میں ان کا 2/4 ہے، اور اگر صرف ایک لڑکی ہے تو اس کا نصف ہے، اور میت کے ماں باپ کا یعنی دونوں میں سے ہر ایک کا ترکے میں 6واں حصہ ہے، بشرطے کہ میت کے اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور صرف ماں باپ ہی ہوں تو اس کے وارث ہوں تو 1/3 ماں کا حصہ ہے، اور اگر میت کے بھائی بھی ہوں تو ماں کا 6واں حصہ ہوگا۔ یہ سب تقسیم ترکہ میت کی وصیت کی تعمیل کے بعد جو اس نے کی ہو یا قرض کے ادا ہونے کے بعد جو اس کے ذمہ ہو عمل میں آئے گی۔ تم کو معلوم نہیں کہ تمہارے ماں باپ دادوں بیٹوں پوتوں میں سے فائدے کے لحاظ سے کون تم سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ النساء سورہ 4 آیت نمبر 36۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ و قرابت داروں، یتیموں و ناداروں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں، پاس بیٹھنے والوں اور مسافروں، جو لوگ تمہارے قبضے میں ہو، سب کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ النساء
سورہ 4 آیت نمبر 135۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا۔ پس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ المائدہ سورہ 5 آیت نمبر 104۔ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے اس کی طرف اور پیغمبر کی طرف رجوع کرو، تو کہتے ہیں کہ جس طریق پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے وہی ہمیں کافی ہے۔ بھلا اگر ان کے باپ دادا نہ تو کچھ جانتے ہوں اور نہ سیدھے راستے پر ہوں تب بھی۔ الانعام سورہ 6 آیت نمبر 74۔ الانعام سورہ 6 آیت نمبر 74۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو، میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہے۔ الانعام سورہ 6 آیت نمبر 151۔ کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں۔ ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ سے بد سلوکی نہ کرنا، بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس بھی نہ پھٹکنا، اور کسی شخص کو جسے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کا شریعت حکم دے۔ ان باتوں کی وہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ الاعراف سورہ 7 آیت نمبر 28۔ اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو، اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اس سے تم پھر پیدا ہوگے۔ التوبہ سورہ 9 آیت نمبر 23 سے 24۔ اہل ایمان، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابل کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹی اور بھائی اور بیوی اور خاندان والے اور جو مال تم کماتے ہو اس تجارت جس میں مندی سے ڈرتے ہو اور مکانات جن کو پسند کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہوں تو ٹھہرے رہو، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ تو نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ التوبہ سورہ 9 آیت نمبر 114۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اسے کر چکے تھے، لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ کچھ شک ہی نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل و متحمل تھے۔ ہود سورہ 11 آیت نمبر 87 سے 90۔ انہوں نے کہا، شعیب کیا تمہاری نمازیں تمہیں یہ سکھاتی ہیں کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں، یا اپنے مال میں تصرف کرنا نہ یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور بڑے سیدھے ہو۔ انہوں نے کہا، میری قوم دیکھو، تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں اپنا فرض ادا نہ کروں؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ کی فضل سے ہے، اور میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی۔
ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو۔ لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور ہی نہیں۔ اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بڑا مہربان ہے، بہت محبت کرنے والا ہے۔ ہود سورہ 11 آیت نمبر 109۔ تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، اس سے تم شک میں نہ پڑنا۔ یہ اس طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں، اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بغیر کچھ کم کیے دینے والے ہیں۔ یوسف سورہ 12 آیت نمبر 39 سے 40۔ اے میرے قید خانے کے رفیقو، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے یا اللہ جو اکیلا ہے سب پر غالب ہے؟ جن چیزوں کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں ہے۔ اس نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ یوسف نمبر 12، سورہ نمبر 12 اور آیت نمبر 99۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو امن و امان سے رہے گا، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب ان کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اور اس وقت یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا، اس میں مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو قید خانے سے نکالا، اس کے بعد کچھ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈلوا دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے، وہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ الرعد سورہ 13 آیت نمبر 23 سے 24۔ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے، اور ان کے باپ داداؤں بیویوں اور اولاد میں جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور فرشتے بہشت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے، اور عاقبت کا گھر تو خوب گھر ہے۔ ابراہیم سورہ 14 آیت نمبر 35۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات کے کہ میں بتوں کی پرستش کرنے لگوں بچائے رکھیو۔ اے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد ایک وادی میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت والے ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ لوگ نماز پڑھیں، سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، ان کو میووں سے روزی دیتے رہنا تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے پروردگار، جو بات ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، مجھ کو ایسی توفیق عطا کر کہ نماز پڑھتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار، میری دعا قبول کر۔ اے پروردگار، حساب کتاب کے دن میری اور میرے ماں باپ کی اور مومنوں کی مغفرت کیجیے۔